روہنگیا مسلمانوں کا انسانی المیہ، اہم حقائق۔ ماضی میں برما کے نام سے شہرت رکھنے والے میانمار میں آج مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم، بربریت اور نسل کشی کا بھیانک ترین سلسلہ جاری ہے، اور ساری دنیا اس بارے میں صرف زبانی جمع خرچ میں مصروف ہے۔ اس المیہ کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے برما کے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ میانمار، جو کہ سابق برما ہے، کے مغربی صوبے راکھین میں روہنگیا نسل کے تقریباً 10 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جو عقیدے کے اعتبار سے سنی ہیں، لیکن ان کی زندگیاں تشدد، امتیازی سلوک، بے بسی اور مفلسی کی ایسی تصویر پیش کر رہی ہیں جسے دیکھ کر انسانیت خون کے آنسو روتی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا یہ سلسلہ 1982 سے شروع ہوا، جب میانمار میں ایک نسل پرستانہ قانون منظور کیا گیا، جس کے تحت وہاں رہنے والے کسی بھی نسلی گروہ کو اپنی شہریت تسلیم کروانے کے لیے یہ لازمی ثابت کرنا قرار دے دیا گیا کہ وہ 1828 میں برطانوی قبضے سے قبل بھی میانمار میں ہی مقیم تھا۔ اگرچہ روہنگیا مسلمان وہاں پر 15ویں صدی عیسوی سے رہ رہے ہیں، لیکن میانمار کی حکومت نے ان کے پیش کردہ تاریخی ثبوت ماننے سے انکار کر دیا، اور یوں ایک ہی جھٹکے میں تمام روہنگیا مسلمانوں کے لیے برما کی شہریت ختم کر دی گئی۔ پچھلے 35 سال سے روہنگیا خواتین، بچوں اور مردوں کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں۔ میانمار میں صدیوں سے رہنے والے اور صدیوں سے رہنے کے باوجود وہاں انہیں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی پناہ گزین قرار دیا جاتا ہے۔ اسی غیر منصفانہ اور غیر انسانی قانون کے باعث روہنگیا مسلمان نہ تو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی کام یا کاروبار کر سکتے ہیں۔ میانمار کی حکومت ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں تک کو کسی بھی وقت خالی کروا لیتی ہے، اور شہریت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس ظلم کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی تک نہیں کر سکتے، لہذا در بدر پھرنا ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میانمار میں بدھ مت کے پیروکار بڑی حقارت سے انہیں بنگالی کہہ کر دھتکار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بولی بنگلہ دیش کے جنوبی علاقے چٹاکانگ میں بولی جاتی ہے۔ تمام تر ناانصافی اور سرکاری سرپرستی میں کیے جانے والے مظالم کے باوجود میانمار کے بدھسٹ روہنگیا مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ وہ میانمار کی افواج پر حملے کرتے ہیں، اس کے جواب میں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ برمی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی سرحدی چوکیوں پر ہونے والے حالیہ چند حملوں میں روہنگیا باغی ملوث تھے، جو ملکی امن کے لیے خطرہ ہیں، اور جنہیں جواب دینے کے لیے روہنگیا باشندوں کو کئی دیہاتوں کو جلا دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو کسی قسم کے حقوق یا اختیارات حاصل نہیں، اور یہ کہ روہنگیا مسلمان دنیا کی وہ واحد اقلیت ہیں جنہیں اس وقت سب سے زیادہ نسلی تشدد کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2012 میں مذہبی بنیادوں پر تشدد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1,20,000 روہنگیا مسلمان راکھین چھوڑ چکے ہیں، جبکہ ان میں سے متعدد افراد سمندر میں کشتیاں ڈوبنے سے بھی جاں بحق ہوئے۔ ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب روہنگیا مسلمانوں کی متعدد اجتماعی قبریں بھی ملی ہیں، اور 2015 میں جب میانمار کی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کی آڑ میں خاص طور پر روہنگیا مسلمانوں کی بستیوں کو نشانہ بنایا، تو کشتیوں پر سوار سینکڑوں روہنگیا کئی دنوں تک سمندر میں پھنسے رہے۔ اس مسئلے کا ایک اور سنگین پہلو یہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی مجبوری کا فائدہ انسانوں کی سمگلنگ کرنے والے گروہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جمع پونجی انہیں سونپ کر کسی محفوظ مقام کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میانمار سے متصل بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں تقریباً 3 لاکھ روہنگیا باشندے رہتے ہیں، جبکہ ان میں سے زیادہ تر افراد میانمار سے جان بچا کر وہاں پہنچتے ہیں۔ اس معاملے میں خود بنگلہ دیشی حکومت کا کردار بھی کچھ کم ظالمانہ نہیں، کیونکہ اس نے اب تک بہت ہی کم روہنگیا باشندوں کو اپنے یہاں پناہ گزینوں کے طور پر قبول کیا ہے۔ سمندر کے راستے کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش میں داخلے کی کوشش کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کو اکثر بنگلہ دیشی فوجیں زبردستی واپس میانمار کی طرف بھیج دیتی ہیں، اور جہاں موت ان کی منتظر ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے علاوہ روہنگیا لوگ بھارت، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور چین جیسے ممالک کا بھی رخ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب ممالک میانمار سے قریب ہیں۔ انسانی حقوق کے متعدد گروپ میانمار حکومت سے درخواست کر چکے ہیں کہ روہنگیا کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ملکی شہریت بھی دی جائے۔ میانمار سے امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی خاتون حکمران جماعت کی سربراہ آنگ سان سوچی نے روہنگیا مسلمانوں کے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور حالیہ دنوں میں
جب ایک صحافی نے ان سے روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے جواب دینے سے معذرت کر لی کہ سیاسی بیان دینا ان کا کام نہیں، لہذا وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس طرز عمل پر آنگ سان سوچی کو شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے معاملے میں یا تو وہاں کے شدت پسند بدھسٹ طبقے کی رائے سے اتفاق کرتی ہیں یا پھر اپنی جان کے خوف سے اس معاملے پر میانمار کی طاقتور اور ظالم فوج کے خلاف کچھ بولنا نہیں چاہتی۔